نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ عاشقوں کی محفل اور ہفتہ وار حلقہ درود و فکر، جو حلقہ درود و فکر بھی ہے، حلقہ درود عشق بھی ہے، اور یہ کیفیت سے معمور گھڑیاں جو آنکھوں کی نمناکی کو، روح کو تابانی دیتے ہوئے، دل کو جلا بخشتے ہوئے اور کیفیت کو اور زیادہ کرتے ہوئے، عشق کی فراوانی کی خیر مانگتے ہوئے ہمارے دل کے ایمان کے گلشن کو اور سیراب کر رہی ہے، اور عجیب کیفیت روح و جسم ہے کہ انسان جسمانی طور پر کھاتا کھاتا کبھی تھک جاتا ہے، مگر جب ان کے عشق کی، محبت کی، چاہت کی اور اللہ کے محبوب کے ذکر کی، وہ حسن کی صورت میں ہو، وہ صورت کی بات ہو، وہ سیرت کی بات ہو، وہ اخلاق کی بات ہو، وہ کردار کی بات ہو، ان کے ادب کی بات ہو، ان کے تعظیم کی بات ہو، ان کے عشق کی بات ہو، ان کی محبت کی بات ہو، مگر دل سامنے ایمان والا نرم ہونا چاہیے، تو پھر کیفیت ایسی ہے، دل کرتا ہے ہماری جان تو نکل جائے، نہ وہ صورت نظروں سے ہٹے، نہ یہ ذکر کبھی ختم ہو۔ وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے شب معراج اور معراج النبی کے واقعے کے حوالے سے چند گزارشات۔ معراج النبی کا معجزہ جیسے ہی رجب المرجب 27 رجب المرجب قریب آتی ہے تو ذہنوں میں اب چونکہ دور فتن ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزہ اور وہ رات جس رات حضور کی خوشی دیدنی تھی، اور ہم نے تو عشق والوں سے سنا ہے، عرش والوں نے رب سے کہا مالک تو نے فرش والوں کو ولادت مصطفیٰ کے صدقے شب میلاد عطا کی ہے، ہم عرش والے بھی تیرے محبوب سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا اے فرشتوں اور نوریوں پریشان کیوں ہوتے ہو، میں نے تمہارے لیے شب معراج رکھی ہے۔ اور جیسے ہی معراج النبی کا یہ خوبصورت دن اور رات قریب آتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے رات کو جاگنا فرض نہیں ہے، مگر جہاں لوگ اتنی راتیں جاگ لیتے ہیں، شادی کی رات ہو تو ساری رات نہیں سوتے، گھر میں خوشیاں آ جائیں تو ساری رات نہیں سوتے، کوئی دور سے مہمان ہمارے گھر آ جائے تو ساری رات اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی عرصے بعد ملاقات کرے تو اس سے باتیں کر ہم دن و رات گزارتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ ایسے مہمان بھی ہوتے ہیں ہم ساری اپنی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں انہیں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ بعد میں، پہلے میرا یہ مہمان ہے۔ تو اسی طرح یہ رات اس لیے بے شک اس میں جاگنا فرض نہیں ہے، اس میں جاگنا سنت نہیں ہے، مگر کیوں جاگتے ہیں؟ اس لیے جاگتے ہیں بس اس آس پر اور امید پر کہ اس رات حضور خوش ہوئے تھے، تاجدار کائنات کی خوشی دیدنی تھی، تاجدار کائنات کو رب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس لیے بھی جاگتے ہیں۔ یہ یادگار ہے رب کی نشانیوں کی کہ ان پاکوں کی ملاقات میں ہم ناپاکوں کا کیا کام۔ کبھی پاکوں کی ملاقات میں اور محب اور محبوب کی ملاقات میں کسی غیر کا بھی ذکر بنتا ہے، مگر واری جائیں محبوبوں کی ملاقات ہے اپنے مالک کے ساتھ اور اپنے محب کے ساتھ، مگر اس پاک ملاقات میں، پاک ساتوں میں، پاکوں کی ملاقات میں میرے تاجدار کائنات ہم گناہگاروں اور گندوں کو بھی یاد رکھ رہے ہیں۔ یہ تاجدار کائنات سے جڑنے کے لیے ہم رات کو ذکر حبیب داور کرتے ہیں،
معراج النبی کا مقصد کہ حضور خوش ہوئے تھے، تو سوالات آ جاتے ہیں کہ کیسے منایا جائے، کیوں منایا جائے، پتہ نہیں روحانی تھی کہ جسمانی تھی، ایسے شکوک ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو ان شکوک کے لیے اصل میں ہم عقل کی بنیاد کے اوپر ساری باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر کبھی ہم نے آسمان کو دیکھا ہے؟ کہ عقل میں آتا ہے کہ بغیر ستونوں کے آسمان کیسے کھڑا ہے؟ غور کریں نا اس پر۔ کبھی غور کیا ہے ہم نے کہ زمین اس طرح سے بچھونا کیسے بنی ہوئی ہے؟ کہیں پر زمین پر پہاڑ ہیں، کہیں پر دریا ہیں، کہیں پر سمندروں کے سمندر ہیں، اور کہیں پر اسی طرح سرسبز و شاداب وادیاں ہیں، کہیں پر وہ سبزے والے پہاڑ ہیں، کہیں پر برفانی تودوں والے پہاڑ ہیں، کہیں پر کالے پہاڑ ہیں، کہیں پر معدنیات والے پہاڑ ہیں، اور یہ دنیا کائنات کا ایک سیارہ ہے بس۔ اور پورا سولر سسٹم دیکھیں، سولر سسٹم کو دیکھتے ہیں، اب بچے ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں، نظام شمسی کو دیکھیں، تو نظام شمسی کے اندر دیکھیں، ہر سولر سسٹم کے اندر ہر سیارہ اور ستارہ ایک خاص مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے اس سولر سسٹم کے اندر سب کو رسی ڈالی ہوئی ہے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ہر ایک فاصلے پر بھی ہے، اپنے مدار میں بھی گردش کر رہا ہے اور آگے بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ اپنی مقصد میں کامیاب ہے، اور ایک پورا سسٹم ہے فورس آف گریویٹی کے نام پر کشش ثقل کے عنوان سے جڑا ہوا ہے۔ رسیاں بھی نظر نہیں آ رہی، اور مشرق سے سورج نکلتا ہے، جرت نہیں ہے کہ وہ مغرب سے نکل آئے، وہ چاہے بھی تو نہیں نکل سکتا، حکم خدا ہے۔ تو یہ عقل میں آتا ہے؟ چاند کا نکلنا، رات کے ستاروں کا نکلنا، چلیں انسان کی تخلیق کو دیکھو، یہ عقل میں آتا ہے کہ انسان کس پانی سے بنا، اور پھر پیدا کہاں رب کر رہا ہے، اس کی نشو و نما کہاں ہو رہی ہے، اس کنویں میں جہاں کسی کا ہاتھ نہیں جا سکتا، اور جب نکلتا ہے تو ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، چمڑی بھی ہوتی ہے، میدا بھی ہوتا ہے، اور پورا استخوان پورا سجا ہوتا ہے، اور کامل انسان نکلتا ہے۔ کبھی سوچا کہ یہ عقل میں آتا ہے؟ اور وہاں بھی اس کو رزق وہ دیتا ہے جہاں کوئی رزق پہنچا نہیں سکتا۔ جب اتنی چیزیں عقل میں نہیں آتی، یہ تو ہو گئی دنیاوی تخلیق کی بات۔ اب آگے آئیں، انبیاء کو رب نے معجزے دیے، بن ماں باپ کے پیدا ہونا، حضرت آدم کا کہ حضرت آدم بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، عقل میں آتا ہے؟ مگر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ کا گلزار ہو جانا، 40 فٹ لمبی وہ محل، وہ حویلی تھی جہاں پر حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا، اور کتنے دن الاؤ جلایا گیا، اور وہ آگ گلزار بن گئی، سمجھ میں آتا ہے؟ نوح علیہ السلام کا وہ جودی پہاڑ پر کشتی، پورے دریا سیلاب میں جو ایک پوری دنیا کے اندر سیلاب آیا، ان کی دعا سے آیا، 950 سال تبلیغ کی تھی، اور وہ جودی پہاڑ تک پہنچا، اور چلتا رہا، وہ کشتی چلتی رہی، وہ جہاز چلتا رہا۔ عقل میں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر رب سے کلام کرنا، عقل میں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 70,000 جادوگروں کے 70,000 رسیاں جو سانپ بن گئی تھیں، ان کا ایک اژدہا، ایک جو عصائے موسوی تھا، وہ سارا اژدہا بن کر ان کے سارے سانپ کھا گیا۔ عقل میں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسے پتھر پر اپنی چھڑی مارنا اور 12 چشموں کا جاری ہو جانا، عقل میں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی پوری قوم بنی اسرائیل لے کر نکلے، اور سامنے سمندر تھا، بس اپنا عصا پانی میں ڈالا اور 12 رستے نکل آئے، 12 پورے پل بن گئے۔ قرآن گواہ ہے، عقل میں آتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، پاک کنواری حضرت مریم سے، عقل میں آتا ہے؟ مٹی سے مورت بنا کر پھونک مارے، وہ پرندہ بن کر اڑا دے، عقل میں آتا ہے؟
ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام برزدوں کو ٹھیک کر دیں، مادرزاد نبینوں کو آنکھیں لے دیں، جو کھا کر آئے وہ بتا دیں، جو چھپا کر آئے وہ بتا دیں۔ عقل میں آتا ہے؟ جب اتنی چیزیں عقل میں نہیں آتی تو پھر معراج مصطفیٰ عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور مصطفیٰ ان سب کے امام، ان سب کے آقا، عقل میں نہیں آتا، تبھی تو رب نے کہا ہے سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات جو تم نہیں کر سکتے وہ کر سکتا ہے۔ اور دعویٰ معراج تاجدار کائنات نے نہیں کیا کہ میں نے کیا ہے، تاجدار کائنات نے دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ معراج تو خود مصطفیٰ کے رب نے کیا ہے کہ میں نے کروایا ہے۔ تو وہ کیا نہیں کروا سکتا جو کہتا ہے فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں۔ اگر داؤد کے ہاتھوں میں لوہا آ جائے تو زرہ بن کر مولڈ ہو سکتا ہے، سلیمان علیہ السلام کی آواز پر چرندوں پرند اور جنات اور ہوائیں تابع ہو سکتی ہیں، تو پھر تاجدار کائنات کو رب چند لمحوں میں یا زمین سے لے جا کر عرشوں پر کیوں نہیں بٹھا سکتا اور ملاقات کر سکتا؟ جب اتنی چیزیں عقل میں نہیں آتی انہیں مانتے ہو، تو جب حبیب کی بات آئے تو تب عقل کو کیوں لاتے ہو؟ اور اگر یہ عقل میں آنے والی بات تھی تو رب نے کیوں کہا سبحان اللہ دی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی؟ اور یہ بھی نہیں کہا حضور تم گئے، کہا نہیں میں لے کے گیا، اپنے بندے کو جس نے سیر کروائی۔ پاک ہے تو رب تو ہمیشہ سے پاک ہے، کہ پاک میں ہمیشہ سے ہوں، مگر سبحان کہہ کر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر رہا ہوں کہ تم عاجز ہو کہ میری پاکی تک پہنچ سکو۔ تو جب پاکی تک نہیں پہنچ سکتے تو میرے فعل اور میرے کمالات تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ کیونکہ رب کو پتا تھا ہر نبی کو اس کے دور کے وہ عظیم معجزات دیے کہ جب تک دوسرے نبی نہیں آئے وہ ان معجزات کے تسلسل کی بنیاد پر ان کی شریعت چلتی رہی۔ اب تاجدار کائنات کی آمد تھی اور پتا تھا انسانوں نے ہوائی جہازوں میں بھی سفر کرنا ہے، ٹائم اینڈ سپیس میں بھی چلنا ہے، زمان و مکان کی تنابیں بھی کھینچنی ہے کہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں کا سفر لمحوں میں ہونا ہے۔ تو اب ہو سکتا تھا کہ کوئی کہہ سکتا تھا تمہارے نبی کے پاس ایسا معجزہ ہے؟ تو رب نے براق کی سواری سے اڑوا کر، جو کہ پوری الیکٹریسٹی کا ایک منبع تھا، پاور ہاؤس تھا، وہاں سے محبوب کو اٹھایا کہ براق پر محبوب کو سفر کروایا۔ انسان تو نے سفر کرنا ہوگا چاند تک کے لیے تو پہلے اسٹرالوجی کا، اسٹرونومسٹ کا لباس پہنو گے، اسٹرونوٹ کا لباس پہنو گے، آکسیجن کے سلنڈر لگاؤ گے، خاص قسم کی اسپیس شپ اور جہاز میں بیٹھو گے، راکٹ کے اندر بیٹھو گے، اتنی رفتار ہوگی، پھر وہاں سے نکلو گے، خلا سے نکل کر اوزون لیئر کراس کرو گے، وہاں پر آکسیجن کی ضرورت پڑے گی، چاند تک پھر پہنچو گے، اور وہاں پہنچ کر بھی پتہ لگے گا چاند تو لگتا ہے ٹوٹا ہوا ہے اور ٹوٹ کر جڑا ہے۔ اس پر بھی ناسا میں بات ہوئی کہ لگتا ہے چاند پر زلزلہ آیا تھا اور زلزلہ آ کر ٹوٹا تھا اور ٹوٹ کر ایسے درار بتاتی ہے، جڑا ہوا ہے۔ ایجپشن سائنٹسٹ وہاں ناسا کے دفتر میں بیٹھا تھا، کہنے لگا وہ میں بتاتا ہوں ٹوٹا کیسا تھا اور جڑا کیسا تھا۔ ٹوٹا ایسا تھا کہ حضور نے، آقا نے انگلی کی تھی تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور اشارہ کیا تو ٹوٹنا تو کمال تھا ہی، جوڑنا مصطفیٰ کا اس سے بڑا کمال ہے۔ تو وہاں بھی پہنچے تو حضور کی آہٹیں، آقا کی حکمرانی، ہائے آقا علیہ السلام کے تسلط کی خبر ملی کہ چاند بھی جن کے تسلط میں ہے، اور کہنے پر نہیں ہاتھ کے اشارے پر، یہ انگشت مصطفیٰ کے اشارے کی خیر ہے، تو پھر حضور کی محبوبیت کا عالم اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو رب نے کہا کہ اوروں کو پوری آکسیجن سلنڈر کی ضرورت ہوگی اور ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی، حبیب اوروں کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اور حبیب تو کائنات کی آکسیجن ہے، تیری وجہ سے تو کائنات چل رہی ہے، اس لیے تو چلا بھی گیا اور آ بھی گیا۔ اور میں نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے اس ستارے محمد کی جو برق رفتاری سے اپنے محبوب سے ملاقات کر کے اوپر سے نیچے آ گیا۔
تو والنجم کا پہلا معنی یہاں پر رب نے کیا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں والنجم سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، ہوا محمد۔ اب ستارے اور سیارے میں بھی فرق ہوتا ہے، ستارے کی روشنی اپنی ہوتی ہے، سیارے کی روشنی کسی سے لی ہوتی ہے۔ رب نے محبوب کو سیارہ نہیں کہا، ہائے ستارہ کہا ہے، ایسا ستارہ جو سراجم منیرہ ہے، جس کی وجہ سے ساری کائنات روشن ہے۔ اور والنجم کا دوسرا معنی ہے اصل کائنات۔ رب نے کہا حبیب قسم ہے مجھے اصل کائنات تیری، جس کو اعلیٰ حضرت نہیں بیان کرتے، فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، اور حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا کا پہلا معنی کہ حبیب تو اصل کائنات ہے۔ رحمت والو سن لو، یہ جو ماں کی رحمت ہے یہ بھی رحمت مصطفیٰ کی مرہون منت ہے۔ کائنات پر جو رحمت ہے وہ رحمت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ یہ حسن کے جتنے بکھرے ہوئے جلوے ہیں اور بکھرے ہوئے جتنے بھی ندرت اسلوب حسن والے کمالات نظر آتے ہیں، یہ سارے حسن مصطفیٰ کی وجہ سے ہیں، کہ جب اس حسن مصطفیٰ کے بیج کو پھیلایا تو کائنات بن گئی، سمیٹا تو محمد مصطفیٰ بن گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی حسن یوسف کی بات کر رہے تھے، مجھے سیدہ عائشہ صدیقہ کا شعر بار بار یاد آتا تھا۔ سیدہ نے یوں گویا ہو کر زلیخا کو کہا، فرمانے لگیں زلیخا اگر تو میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتی، حسن یوسف کو دیکھ کر تو تم نے انگلیاں کاٹی تھی نا، تم نے اور تمہاری سہیلیوں نے، اگر تم میرے سرتاج کو دیکھ لیتی تو انگلیوں کے بجائے اپنا دل ہی کاٹ لیتی۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہ والنجم اذا ہوا کا پہلا معنی، اور والنجم کا دوسرا معنی اذا ہوا کہ جس کو کہتے طلوع ہونا۔ اب تاجدار کائنات کی نبوت کا طلوع ہونا کیا تھا جس کا ذکر رب کر رہا ہے؟ تو وہ طلوع ہونے کا پہلا معنی کہ لوگوں میرا محبوب عمومی طور پر 3 مطلوں پر طلوع ہوا۔ مطلع بشریت پر طلوع ہوا تو اس کی انتہا دیکھنی ہو تو بیت المقدس میں دیکھو کہ میرا محبوب امام الانبیاء بن کر افضل البشر بن کے کھڑا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے کے سارے منتظر ہیں کہ محمد مصطفیٰ آئیں اور ہم ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں اور حضور امام ہو جائیں، ہم مقتدی ہو جائیں۔ یہ شان ہے ان کی۔ اب اس شان کو صرف اندازہ لگانے کے لیے ایک اللہ والے کے پاس بیٹھا تو فرمانے لگے پتر، رب نے نبیوں نے اس دن حضور کو بھی کہا ہوگا یا رسول اللہ ہمیں 2 معراجیں عطا ہوئی ہیں، ہماری بھی آج معراج ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے کہا ہوگا؟ کہا نبیوں نے بھی کہا ہوگا حضور آپ کو دیکھ کر پہلی معراج آپ کا دیدار ہے، اور دوسری معراج یہ ہے آپ امام ہوں گے ہم مقتدی ہوں گے۔ اور کیا کسی نے خوب نقشہ کھینچا، مجھے اچھا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں آدم کے قدموں میں شیش کا سر،
शीश के कदमों में नूह का सर, नूह के कदमों में इब्राहिम का सर, इब्राहिम के कदमों में इसहाक का सर, इसहाक के कदमों में इस्माइल का सर, इस्माइल के इसहाक के कदमों में याकूब का सर, याकूब के कदमों में यूसुफ का सर, आगे यूसुफ के कदमों में मूसा का सर, मूसा के कदमों में ईसा का सर। अरे 1,24,000 सजदे बने तो फिर एक मोहम्मद बनता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हुजूर की ज़ात मुक़द्दसा की बात है, फिर ताजदार कायनात की बात है। और अगर ये मेराज रूहानी थी तो रब को इतना तसलसल के साथ कुरान में 2 जगह, एक जगह तो सूरह असरा में पहली पूरी आयत और फिर सूरह नजम में पूरी 17 आयतें, कभी दिल की बात, कभी आंखों की बात, कभी देखने की बात, कभी देख कर ना झुठलाने की बात, कभी देखने के अंदाज की बात, यानी 17 आयतें बार बार रब इतने एहतमाम से बयान करता है। ये सारी बातें ख्वाब वाली होती हैं। और अगर जिब्रील को देखना ही मेराज थी, सवाल है, तो जिब्रील तो खुद मखलूक है, तो मखलूक का अपने से आला देखना मेराज होगी कि अपने से अदना को देखना मेराज है? अपने से आला देखना मेराज है तो अपने से अदना को देखना मेराज है? नहीं, महबूब का अपने खालिक को देखना असल मेराज है। तो वो जो 3 मतलों की बात की मैंने, पहली आलम बशरियत पर चमका और दूसरा मतला ताजदार कायनात की शान आलम मलाकूत पर चमकी और उसकी इंतहा का वो सिदरतुल मुंतहा पर हुई, जहां पर नूरियों के सरदार ने भी कह दिया या रसूल अल्लाह, इससे आगे का रास्ता मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और तीसरा अनवारे खसाइस मुहम्मदी का वो नूर चमका, जो हुजूर पहुंचे तो रब ने कहा वन नजमी इज़ा हवा। और ताजदार कायनात मेराज की शब जब कुर्बत खुदाबंदी में पहुंचे तो एक मुकाम आया, हुजूर रुक गए और आवाज आई, कैफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली। ऐसा ही होता है, मेहमान एक जगह आकर रुक जाता है, मेजबान आता है। और यहां पर हजूर को रब ने कहा, ऐ मेरे मुस्तफा, यहां तक आना तेरा काम था, रुक जाइए। अब आपका रब खुद आपके इस्तिकबाल के लिए दुरूद पढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। वन नजमी इज़ा हवा, हबीब तेरी असल की कसम, तू सितारे की कसम। रब ने कहा हबीब रुक जा। अब सवाल आ सकता है, जी रब कैसे करीब आ गया? सवाल आ गया, जवाब ऐसे अपने शेख के सदके, जैसे हमारी शारक के करीब है। हमारी शारक के करीब आ जाए तो कोई मसला नहीं, हर रात आसमान दुनिया पर आ जाए तो कोई मसला नहीं। हत्ता के हुजूर की हदीस में है, हदीस कुदसी, फरमाया बंदा मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है, रब कहता है मैं 2 हाथ बढ़ता हूं। बंदा मेरी तरफ एक बाजू बढ़ता है, रब फरमाता है मैं 2 बाजू बढ़ता हूं। और फरमाया वह इन आतानी यमशी आता ही तू हर वाला, रब फरमाता है बंदा मेरी तरफ चल के आता है, रब कहता है मैं दौड़ के जाता हूं कहीं वापस ना चला जाए, तो हमारी तरफ आ जाए तो खैर, और जब हबीब की तरफ आए अपनी शान के मुताबिक, इसमें कौन से शक वाली बात है? यही तो रब ने बताया है। चाहता तो मक्के में भी मिल सकता था, मगर कोई कहता कि मूसा को तो कोहे तूर पर बुलाया और इन्हें इधर मिल लिया, फर्क क्या हुआ? बताया, कोहे तूर पर मूसा ने खुद कहा था रब्बे अरनी, मौला मुझे अपना आप दिखा, और हबीब तू वो है जिसे बुलाकर हमने अपना आप दिखाया है, हमने अपना आप दिखाया है। और इन आलम मलाकूत और आलम बशर से उतार निकाल कर बताया है, नूरो बशर में ना तोलना, मेरा महबूब है। ये है वो चुप कर मेरे लिए था जा नहीं बोलंदी, वो खसाए से मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात है। और कैसा देखा कि रब ने भी कहा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, सोनिया बड़े आए मुझे देखने के लिए, मगर जैसा तूने मुझे देखा किसी ने देखा ही नहीं है। और सुम्मा दाना, हाय, फिर वो आगे बढ़ा। कौन? जिक्र नहीं हो रहा, इशारे से बात है। फाइल अगर हुजूर हो तो हुजूर आगे बढ़े, फतह अल्लाह, और रब आगे बढ़ा।
ایک معنی ہے رب آگے بڑھا اور اللہ اور آگے بڑھا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ, دو کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا. او ادنا, بلکہ اس سے بھی کم. بس ایک ہی فرق تھا, مصطفیٰ مصطفیٰ رہے, اللہ اللہ رہا. حضور کی صفات, رب کی صفات حضور کی صفات میں. اس لیے تو رب نے کہا میں بھی رحیم, حبیب تو بھی رحیم, میں بھی عزیز تو بھی عزیز, میں بھی شہید تو بھی شہید, میں بھی کریم تو بھی کریم, میں بھی عظیم تو بھی عظیم. حتیٰ کہ فعل کی بات آئی, بدر کے میدان میں کنکریاں مصطفیٰ نے پھینکی اور رب نے کہا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. لوگوں وہ کنکریاں حبیب تو نے تو نہیں ماری تھی جب آپ نے ماری تھی, بلکہ وہ تو اللہ نے ماری تھی. سونیا پہلے ہی کہہ دیتا کہ تو نے ماری تھی. کہا نہیں, پہلے بتانا چاہتا ہوں فعل مصطفیٰ کو فعل مصطفیٰ نہیں میرا فعل سمجھو اور مقام مصطفیٰ کو جانو. اس لیے رب باری تعالیٰ نے او ادنا. پھر بار بار کچھ لوگ اس ایسی باتوں کو لے, دیکھو جی حضور کو رب سے جوڑ رہے ہیں. بھئی ہماری طرف بعد میں آنا. حضرت امام بخاری کی کتاب التوحید انس بن مالک کی روایت پڑھو, وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے مالک نے میرا او ادنا پر استقبال کر کر ملاقات فرمائی ہے. آؤ اسی پیغام محبت کو میں اختتام کر رہا ہوں. اس پاک ملاقات میں بھی حضور ہمیں نہیں بھولے. میں وقت میں نہیں اب آ رہا, بس وقت دیکھتے ہوئے, اس پاک ملاقات میں بھی حضور ہمیں نہیں بھولے. امتی ہو کر بتائیں کیا ہم واقعی حضور کو یاد رکھے ہوئے ہیں؟ اگر یاد رکھے ہوتے تو ہماری زندگی اس طرح گزرتی, ہمارے اخلاق کا معیار کہاں چلا گیا؟ حضور رب باری تعالیٰ نے پوچھا سونیا بتا کیا چاہتا ہے. ان پاکوں کی ملاقات میں بھی حضور بار بار ایک ہی بات پوچھتے, میرے مولا یہ بتا میری امت کا کیا کرے گا. اتنی محبت اپنی امت کے ساتھ, اور ہم امتیوں کو ان کی فکر نہیں. خدا کی قسم منہاج القرآن اور میرے حضور شیخ الاسلام, لوگ پتہ نہیں کیا ہم سمجھیں, ہمیں ایک ہی جوت لگائی ہے, جو ان کی نوکری کرتا ہے اس سے ان کی ملاقات ہوگی. کبھی زندگی کے کسی گوشے میں یا قبر میں تو صحیح ان سے ملاقات ہوئی, اور حضور نے پوچھ لیا میرا دین لٹ رہا تھا, میرے دین پر اخلاقی قدریں مٹ رہی تھیں, بتا تو نے میرے محبوب میرے دین کے لیے کیا کیا. اللہ نے پوچھ لیا میرے محبوب نے تمہاری خاطر طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے تھے, احد کے میدان میں اپنے دندان شہید کروائے تھے, اس دین کے لیے اپنے نواسے تک کو سر کٹوا دیے, 72 تن لٹوا دیے. مگر بتاؤ میرے محبوب کا دین اور میرا دین لٹ رہا تھا, تم کیا کرتے رہے؟ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے تعلق سے دور ہو گئی, اور کچھ لوگ بیس بدل کر دین کا نام لے کر بھی حضور کی محبت سے دور کرنے کے مشن پر ہیں. ان کے لیے دفاع بننا ضروری ہے کہ ان مجلسوں کے صدقے اللہ کی قسم, میں بڑا بول نہیں بولنا چاہتا مگر بتاتا ہوں, کبھی نہ کبھی یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر پردہ اٹھ جاتا ہے, ان کی خیر پڑ جاتی ہے. بار بار کسی کا ذکر کرے کہ رب کو کبھی تو پیار آئے گا نا, اور کہے گا حبیب تھوڑا پردہ سرکا دے, تجھے دیکھنا چاہتا ہے, تیری نوکری کرتا ہے. اور جن کو خدا کی قسم ان کے دیدار کے لطف کا خیر ملا ہے, زندگیاں بدل گئی ان کی. نہیں یقین تو حضور داتا صاحب سے پوچھ لو, حضور غوث پاک سے پوچھ لو, اور ان سے بڑھ کر حضرت صدیق و فاروق و عثمان و علی سے پوچھ لو رضوان الاجمعین. میرے حضور شیخ الاسلام نے ساری زندگی یہی نوکری کی ہے. سب کچھ ہمیشہ یہ کہتے میرے مالک جو کیا 1000 کتاب لکھی تیرے لیے اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے. 72 سال ہو گئے ان کی عمر.
72 سالوں میں جو ان کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہا گیا اور کہا جا رہا ہے، مگر ان کا قلم حضور کی محبت سے نیچے نہیں اتر رہا۔ اب 40 جلدوں میں تفسیر قرآن لکھی ہے عربی میں۔ ہمارا مقصود یہ ہے کہ یہی عشق آپ سب میں اتر آئے۔ شہزاد حنیف مدنی صاحب ان کا پورا گھرانہ پوچھے نا، کوئی ہمیں منہ نہیں لگاتا تھا، اور جب سے ان کے نوکر ہوئے ہیں دنیا والے ہمارے ہو گئے۔ میں جانتا ہوں اس بات کو، یہ کرم ہے ان کا۔ جو ان کی نوکری والا ہو جاتا ہے، یہ 200 کے قریب ہمارے حلقات درود آج 200 کے قریب ہو گئے۔ کتنواں بنتا ہے جواد بھائی؟ 198 والا۔ آئیں لوگوں، حضور کی محبت میں جڑ جائیں۔ ان کا ذکر سننے میں کتنا مزہ آتا ہے، سنتا ہے نا اونچی آواز سے، جس کو جتنا مزہ آیا ہے۔ یہ ان کے ذکر کا حال ہے، تو جو ان کو دیکھا ہوگا جنہوں نے، ان کا عالم کیا ہوگا۔ آؤ اپنی زندگیاں بدلیں۔ بچوں کو کہوں گا، اپنے ینگسٹرز کو کہوں گا، کبھی مدینے والی سرکار کو پکار کر کہو نا، اللہ کا واسطہ دے کر، حضور مالکوں کے لیے اور اپنے آل کے صدقے کبھی دیدار تو کروائیں۔ یقین جانو سارے حسن بھول جاؤ گے، حضور اتنے ہنسی ہیں۔ آؤ زندگیاں ان کی محبت والے بنیں، خیر والوں میں بیٹھا کریں، نیکوں کی صحبت میں رہنا انبیاء کی سنت اور ان کی دعا ہے۔ بری صحبتوں سے بچ جائیں۔ تحریک منہاج القرآن اسی درد کو عام کر رہی ہے۔ فروری کے مہینے میں دعوت دوں گا، آئیں منہاج القرآن کی رفاقت اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی